بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا ناظرین کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور پہلوان فتح پہلوان کو بہت بڑا لالچ دے کر بلایا گیا تھا، جو کہ 400 پہلوانوں جتنی پاور رکھتا تھا۔ فتح پہلوان کون تھا، اس کو کیا لالچ دیا گیا تھا اور کس نے دیا تھا، اور اس پہلوان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مقابلہ کیا تھا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو تو لائک کر دیں۔ ناظرین، تبک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بغض رکھتا تھا اور کافر تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے کے لیے ایک پلان بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور 400 پہلوان بلوائے اور ان 400 پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 میں سے 200 نکلے، پھر ان 200 پہلوانوں کی کشتی کروائی۔ ان میں سے 100 نکلے، پھر 100 پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی۔ ان میں سے 50 نکلے، پھر ان کی کشتی کروائی۔ ان میں سے 25 نکلے۔ ایسا کرتے کرتے ان میں سے صرف 2 رہ گئے اور ان دونوں کی آپس میں کشتی کروائی، جن میں سے ایک جیت گیا۔ جو پہلوان جیت گیا تھا اس کا نام فتح پہلوان تھا۔ یہ پہلوان تقریباً 399 پہلوانوں کو ہرا کر جیتا تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کچھ دن فتح پہلوان کو آرام کروایا، پھر اسے بلوایا۔ اب اس پہلوان سے کہتا ہے کہ بات سنو میری، اب میں نے تم پر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، اتنے پہلوان منگوائے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی، کیا تم جانتے ہو؟ پہلوان نے کہا نہیں، میں وجہ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ ایک شخص ہے میرے علاقے میں اس سے شدید نفرت کرتا ہوں، اس کی پہلوانی بہت مشہور ہے۔ اب دوستو، یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا۔ اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے جو دربار میں رائٹر تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا لکھا تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ اس لیے بادشاہ نے بھی فتح پہلوان کو یہ کہا کہ علی ایک پہلوان ہے اور تم اس سے مقابلہ کرو، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کر کے اس کا سر میرے قدموں میں لاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں سلطنت بھی دوں گا، تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ مجھے فخر ہے کہ تم میرے داماد بنو گے۔ اب ہوا کیا، فتح پہلوان نے 8-10 پہلوان اپنے ساتھ لیے اور اپنے 2 بیٹوں کو بھی سفر پر ہمراہ لیا اور وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ جب وہ مدینہ کی حدود میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر اس نے اپنے خیمے وہاں لگا لیے۔ اگلی صبح فجر کا وقت تھا۔ ایک شخص مدینہ شہر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور رمبا تھا۔ اسے دیکھ کر فتح کے بیٹے نے کہا بابا جی، وہ شخص آ رہا ہے، کیوں نہ اب اس سے پوچھ لیں کہ علی کون ہے اور ہمیں کہاں ملے گا۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا کہ اے نوجوان ادھر آؤ۔ اس شخص نے فرمایا کوئی کام ہے آپ کو مجھ سے تو آپ آئیں۔ فتح اور اس کے بیٹے اس کے پاس چل پڑے۔ وہ پاس آئے اور کہا اے نوجوان، ہم اس شہر میں آئے ہیں ایک شخص کی تلاش میں، اس کے متعلق ہم نے پوچھنا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو۔ فتح کے بیٹے نے کہا اس کا نام علی ہے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے فرمایا آپ پہلے اس سے مل چکے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی اسے دیکھا نہیں ہے، کبھی اس کی آواز بھی نہیں سنی ہے۔ پھر اس نوجوان شخص نے کہا تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اس کے ساتھ کشتی لڑنی ہے، ہم نے اس کے ساتھ دنگل کرنا ہے۔ تو اس شخص نے نوجوان سے کہا کیوں لڑنا چاہتے ہو اس سے؟ فتح کے بیٹوں نے کہا ہم نے اس کام کے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ پھر فتح نے کہا کہ اس کے ساتھ لڑنے کا ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا، مجھے ایک لڑکی ملے گی جو میری پسندیدہ ہے۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم پہلے مجھ سے لڑ کر دیکھو، اگر جیت گئے تو علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ علی کا پتہ اس وقت میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اور یہ صرف مجھے معلوم ہے کہ علی اس وقت کہاں ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے، دراصل وہ نوجوان شخص جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ شخص ہی اصل میں حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب تھے۔ فتح نے کہا ٹھیک ہے نوجوان، ہم آپ کے ساتھ دنگل لڑائی کرتے ہیں، کشتی کرتے ہیں۔ ایک طرف فتح پہلوان اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ فتح پہلوان جس نے 399 بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا، فتح نے کہا کس ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تمہاری مرضی۔ اس نے کہا اچھا تلوار تو
آپ کے پاس ہے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو تلوار چھوڑ، میرے پاس بیلچہ ہے، تو تلوار سے لڑ، میں بیلچے سے لڑتا ہوں، میری طرف سے یہ بیلچہ تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا۔ فتح نے کہا بڑے اچھے بہادر ہو بھائی، اگر آپ اتنے بہادر ہو تو علی کتنے بہادر ہوں گے۔ دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا، دونوں تیار ہوئے۔ فتح نے ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ فتح پہلوان وار پہ وار کرتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وار کو روکتے رہے۔ وار پہ وار کرتے 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 فتح پہلوان رک گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فتح کوئی اور فرمائش۔ فتح نے کہا آپ نے مجھے مایوس کر دیا، تلوار اور بیلچے کی لڑائی ختم کرو، اب ہاتھوں سے لڑتے ہیں۔ فتح نے ایک وار کیا، دوسرا، پھر تیسرا وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روکتے رہے اور اپنا دفاع کرتے رہے، حتیٰ کہ فتح پہلوان تھک گیا۔ پھر فتح نے کہا اب تیسرا دنگل لڑتے ہیں جس میں مجھے فن ہے، مجھے مہارت حاصل ہے، جس طریقہ کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں وہ ہے برچھی، اب میں برچھی سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے فتح تو برچھی سے لڑ، میں اپنے رمبے سے لڑتا ہوں۔ درانتی نما ہوتا ہے، چھوٹا سا رمبا ہوتا ہے۔ اس سے بھی یہ ہوا فتح پہلوان وار پہ وار کرتا رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے وقت بندے کے چہرے کو کم دل کو زیادہ دیکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جائزہ کر لیا تھا کہ اس شخص کے اوزار چل رہے ہیں لیکن دل صاف ہے۔ اب کیا ہوا؟ فتح نے کہا میں تھک گیا ہوں، تو نے ایک وار بھی نہیں کیا، اب تو وار کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو رمبا تھا اس نے فتح کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمبے کو اوپر اوپر کرتے جا رہے تھے، فتح بھی رمبے کے ساتھ ساتھ اوپر اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فتح گھبرا گیا، اس کے بیٹے بھی پریشان ہو گئے، نوکر سارے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر اس بندے میں اتنا کمال ہے تو پھر حضرت علی کے کمال کا کیا عالم ہوگا۔ فتح نے کہا اے اجنبی، میں نے اپنی ہار مان لی، میں ہار گیا ہوں اور میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں۔ آپ جیت گئے ہیں، آپ کی فتح ہو گئی ہے، لیکن آپ مجھے نیچے اتار دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے اتارا، اپنا رمبا اور بیلچہ سائیڈ پر رکھ دیا اور فرمایا ہاں بتاؤ فتح کیا کہنا چاہتے ہو۔ فتح پہلوان نے کہا اے اجنبی، جس معاملے کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہونے والا، اب تم مجھے بتا دو کہ آپ کون ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیسے فتح نے یہ سنا رونے لگا، ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فتح رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا بڑی امید لے کر آیا تھا، بڑا انعام ملے گا مجھے، پھر جس عورت سے مجھے محبت ہو گئی تھی وہ عورت بھی مجھے ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فتح اے پہلوان، تو آیا کس در پہ ہے جس در سے آج تک کوئی سوالی خالی نہیں گیا؟ فتح نے کہا اے علی ابن ابی طالب، بات اگر صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا، مگر بات اصل میں آپ کے سر کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہوا؟ گردن کی بات ہے جو علی کے پاس ہے، اپنی تلوار نکال اور علی کی گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔ فتح نے کہا اے علی، اتنی مدت کے بعد، اتنے عرصے کے بعد کوئی رہبر، کوئی لیڈر، کوئی رہنما ملا ہے، کوئی قائد ملا ہے، اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں؟ مولا، آیا تو آپ کو قتل کرنے تھا، آپ کو ہرانے کے لیے آیا تھا، لیکن خود قتل ہو گیا ہوں، خود ہار گیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا پہلے تیرا نام فتح تھا، اب بتاؤ کیا نام رکھوں؟ فتح نے کہا مولا منظور ہے، جو آپ کو منظور ہو وہی نام رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا فتح پہلے تو فتح تھا، آج سے تیرا نام کمبر ہے، آج سے میں تیرا نام کمبر رکھتا ہوں، اور تاریخ گواہ ہے تب سے لے کر سفین جمل اور آخر تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو کمبر نے نہیں چھوڑا۔ ناظرین، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔